بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 38 اور 39، یعنی کہ 38 اور 39۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ دیکھیے گا، قُلْ نَهْبِطُوا۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے طا کو موٹا پڑھنا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا، اور اسے لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ قُلْ نَهْبِطُوا بے کر دیتے ہیں، بازر بی ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، تو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ واو یہاں پہ مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ہوتی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا، اس کے بعد ایک الف لکھا ہوا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ کسی حرف کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایک رسم الخط ہے، یہ لکھا جاتا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ آگے منہا، اب منہا نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار کرنا ہے، مطلب غنہ نہیں کرنا، تیزی سے پڑھ دینا ہے۔ منہا، آگے ہے جمیعاً، لیکن اس کے اوپر ایک جیم کی علامت وقف آپ کو نظر آ رہی ہے تو وقف کر دیں گے، وقف جائز کی علامت ہے۔ جمیعا، دو زبر کو الف مدہ کی طرح کھینچ کر وقف کرتے ہیں، جمیعا، اسے ایسے وقف نہیں کرنا جمیعا، غلط ہو جائے گا، جمیعا۔ آگے دیکھیے گا، فَإِمَّا، میم مشدد ہے، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے اور اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ الف بھی ساتھ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہاں پر بھی نون کے اوپر شد ہے، یہاں بھی آواز کو ناک میں لے جائے گا، يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، یہاں میم مشدد بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے تو دونوں میں غنہ کرنا ہے، آپ نے پھر غور سے سنیے گا، يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي۔ آگے دیکھیے گا، هُدًى فَمَن تَبِعَ، یہاں دونوں پہ اخفا ہو رہا ہے، یعنی کہ ہدن کے اوپر بھی اخفا ہے، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں شامل ہے تو یہاں بھی اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے، هُدًى فَمَن تَبِعَ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو تابعہ کر دیتے ہیں، تابعہ نہیں ہے بلکہ تبیعہ، تبیعہ، اس کو آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے عین کی، تبیعہ، کیونکہ اس میں یہ سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے عین کی ادائیگی میں، کیونکہ عین کی ادائیگی کو اکثر لوگ حمزہ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو جتنے بھی حروف ہیں میرے خیال میں عین کی ادائیگی جو ہے اس میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر عین کی جو ساؤنڈ ہے وہ نکالنا تھوڑا سا اور مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہرگز نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس پہ محنت زیادہ درکار ہوتی ہے۔ پھر سنیے گا، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، اسے لمبا کرنا ہے آپ نے، دال کے ساتھ الف ہے تو دال کو آپ نے کھینچنا ہے، ہُدَايَ، آگے یا کے اوپر زبر ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، اسے ایسے نہیں پڑھنا ہُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، غلط ہو جائے گا، ہُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، خوف علیہم، یہاں پہ تنوین ہے خوفن کے اوپر، یعنی دو پیش والی تنوین، اور آگے علیہم کے شروع میں عین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا ہے، یہاں تیزی سے پڑھیے گا، غنہ نہیں کرنا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کو پھر سنیے گا ایک دفعہ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 39،
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین میں ذال ہے تو اسے والذین نہیں پڑھنا، کفروا لمبا کرنا ہے، آخر میں واو مدہ ہے، وکذبوا اس کے آخر میں بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، بآیاتنا یہاں چھوٹی مادہ ہے کیونکہ آیاتنا کے آخر میں الف مدہ اور حمزہ جو ہے اولئک کے شروع میں اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، چھوٹی مادہ ہے، بآیاتنا اولئک، اولئک اس میں بڑی مد ہوتی ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے، جس کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اصحاب النار، الصاد موٹا ہے اور النار یہاں پر نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہے، اور آخر میں جو را لکھی ہوئی ہے را موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ را ویسے تو ناری اگر ملا کے پڑھیں گے تو ناری میں را باریک ہوگا، لیکن اگر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور جب بھی را ساکن ہوتی ہے تو اس سے پہلے والا حرف پھر دیکھتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑی جاتی ہے، یہاں پر بھی را پر پڑی جائے گی۔ پھر سنیے گا، پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹی پڑی جائے گی، اولئک اصحاب النار۔ آگے جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کر سکتے ہیں، ہم فیہا خالدون۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔